اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ رمضان بہت ہی پروڈکٹیو طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، پر مجھے ایک میسیج دینا تھا اسپیشلی یوتھ کو، تو میں نے سوچا یہ ویڈیو میں ریکارڈ کراتا ہوں۔ دیکھیں قرآن میں سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے۔ کیا ہے وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ سورہ اعراف کے اندر ورس نمبر 179 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ بے شک ہم نے جنوں اور انسان کی تعداد اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے۔ وَلِعُوذُ بِاللَّهِ تعالی اللہم اجرنا من النار۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ نے انسان اور جن کی اکثریت جو کثیر تعداد ہے، جو زیادہ تر جو پاپولیشن ہے، وہ جہنم کے لیے ہی پیدا کی ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ اپنے ایکسپرٹ اوپینین سے بتا رہا ہے کہ زیادہ تر جو جن اور انس ہیں وہ جہنم میں ہی جانے والے ہیں، کچھ تھوڑے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے جہاں بھی کامیاب کا ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، وہاں کچھ تھوڑے لوگوں کی بات کی ہے، اور جہاں پر ناکامیاب لوگوں کا ذکر کیا ہے وہاں پہ کیا کہا ہے کہ کثیر تعداد، زیادہ تر لوگ۔ اللہ سورہ عصر میں بھی کیا فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم تمام انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان چند لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور حق اور صبر کی تلقین کی۔ تو دیکھیں جہاں بھی کثیر تعداد کا ذکر ہے نا، اللہ نے وہاں پہ جہنم کا اور اس طرح کا ذکر کیا، اور تھوڑے لوگ جو ہوں گے وہی جو ہیں فلاح پانے والے ہوں گے۔ تو اس لیے جیسے کچھ لوگ ٹونٹ کرتے ہیں کہ تمہارے بڑے، میں کسی کی بھی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی نیا یوٹیوبر یا کوئی بھی دین کا کام کر رہا ہے، اس کے بڑے لیس فالوور ہیں، تو اس کو اس چیز کے لیے تھوڑا بھی ڈی موٹیویٹڈ نہیں فیل کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ یقین کریں کتنے انبیاء ایسے گئے ہیں جن کے 4، کسی کے 2، کسی کے 1 اور کسی کا 1 بھی فالوور نہیں تھا، تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ جی نہیں، انہوں نے اپنا میسج دیا جو ان کا کام تھا، باقی آگے اللہ کی مرضی۔ آپ کسی کو دین کی طرف نہیں لا سکتے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ اور یقین کریں اگر آپ کی وجہ سے ایک بندہ بھی راہ راست پر آ گیا، اور اگر وہ ایک بندہ بھی نہیں ہے، آپ خود راہ راست پر آ گئے صحیح طریقے سے، تو یقین جانیں آپ کا مقصد جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، کہ ہم نے اکثریت جن و انس کی دوزخ کے لیے پیدا کی، اور وہ ایسے، اور ان کے بارے میں بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں، تو کہا ہے کہ وہ ایسے ہیں جن کے پاس دل و دماغ ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، جن کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، جن کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ مطلب کہ وہ اپنے جو اللہ نے ان کو جو سینسز دیے ہیں، دماغ دیا ہے، جو کان دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، اس سے وہ اس کا استعمال کر کے وہ حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، جانوروں سے کسی زندگی جیتے ہیں۔ اور اللہ نے پھر کہا ہے کہ ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، بدتر ہیں۔ اور دیکھیں اللہ کو سیریس لیں، جس نے دنیا میں اللہ کو سیریس نہیں لیا نا، اللہ قیامت کے روز اسے سیریس نہیں لے گا۔ دیکھیں اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پوری کی پوری انسانیت جنت میں چلی جائے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ پوری کی پوری انسانیت جہنم میں چلی جائے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ وہ تو جو ہے جیسا ہے، جتنا پاورفل وہ پہلے تھا، وہ آج بھی ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ کی شان میں کوئی چینجز نہیں آنے والا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اللہ کو سیریس دنیا میں لے رہے ہیں کہ نہیں۔ ہم نے جتنا نان سیریس اللہ کو لیا ہوا ہے نا، باخدا میں بتا رہا ہوں، اتنا نان سیریس ہم نے دنیا میں کسی چیز کو نہیں لیا۔ ہم اپنی جاب کو لے کے، اپنی اسٹڈیز کو لے کے، سب چیز کو لے کے ہم بہت سیریس ہوتے ہیں کہ یار ہمیں نکالنا ہے، ہمیں ایگزامس کریک کرنا ہے، ہمیں کچھ بننا ہے، لیکن ہم دین کے معاملے میں اتنے نان سیریس ہوتے ہیں کہ یار چلو بس زیادہ سے زیادہ نمازیں چلو پڑھ لی، جمعے کی نمازیں پڑھ لی یا کوئی اور نماز پڑھ لی، بس کافی ہے اتنا، اس سے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کیا کہتا ہے، دین کے حساب سے زندگی گزارنا کیا ہوتا ہے، یہ سب تو ہمارے سلیبس کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ سب تو آؤٹ آف سلیبس چیزیں ہیں۔ اور کچھ علماء کا بھی دیکھیں اس میں ہاتھ ہے، ہمیں جو رحمت کی آیتیں سنا کے کہ اللہ تو بہت رحیم ہے، اللہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے احساسات وہ نہیں ہیں جو ایک ماں کے ہیں۔ اب اللہ کا دشمن ہے ابو جہل، اب ابو جہل کی ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ جہنم میں جائے، لیکن کیا اللہ بھی ایسا چاہے گا؟
ہرگز نہیں۔ اللہ تو قرآن میں کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان من المجرمین منتقمون، کہ اللہ بے شک ایسے لوگوں سے زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اللہ کا ایک نام المنتقم بھی ہے، جس کا مطلب، میں اس نام سے بہت ڈرتا ہوں، اس کا مطلب ہے اللہ ریونج لینے والا بھی ہے، زبردست انتقام لینے والا۔ تو اللہ تو اپنے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے زبردست انتقام لینے والا ہے، اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن اس کے لیے جو اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور اپنی غلطی کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے استغفار کرے تو پھر بے شک اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو گمراہی میں پڑا ہے، جانوروں کی سی زندگی گزار رہا ہے، جس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اس کے لیے اللہ اس قدر نہیں ہے جیسا کہ علماء بتاتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور ہم اتنے بے پرواہ ہیں کہ ہم یقین کیے بیٹھے ہیں کہ دیکھیں جنت میں ہمارا ٹکٹ تو پکا ہے۔ اگر آج میں یہاں پہ یہ کہوں کہ 1000 لوگ کھڑے ہیں اور میں ایک گولی چلاؤں گا، اور وہ گولی صرف ایک کو ہی لگے گی، 999 لوگ بچ جائیں گے، تو بھگدڑ مچ جائے گی، سارے 1000 لوگ غائب ہو جائیں گے کہ کہیں وہ ایک گولی مجھے ہی نہ لگ جائے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ جنتی اور دوزخیوں کو الگ کرو، تو حضرت آدم کہیں گے کہ کتنے جنتی اور کتنے دوزخی کو الگ کروں یا اللہ؟ تو اللہ رب العزت کہے گا ہر 1000 میں 999 دوزخی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا، اور ہم یہ یقین کیے بیٹھے ہیں کہ ہو نہ ہو وہ ایک جنتی میں ہی ہوں گا۔ لیکن جب یہاں پہ میں کہوں کہ گولی چلے گی اور صرف ایک کو لے گا تو ہم سب ڈر جائیں گے کہ دیکھیں کہیں وہ گولی ہمیں ہی نہ لگ جائے۔ لیکن اللہ کے معاملے میں ہم نے اتنے نان سیریس ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ وہ جنتی تو میں ہی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی جب وہ قبرستان جاتے تھے، اور وہ سوچے ایسے عشرہ مبشرہ کے صحابی جن کو 2 بار جنتی ہونے کی بشارت مل چکی ہے، ان کا یہ حال تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت کم ہنسا کرتے تھے، زیادہ تر مسکرایا کرتے تھے۔ ایک بار کچھ گروپ کہیں بیٹھا ہوا تھا اور وہ بہت زور سے ٹھاکے لگا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو بڑے افسوس سے سر ہلایا اور کہا کہ اگر جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے تو شاید تم اس طرح نہ ہنستے۔ اب دیکھیں نا، کسی انسان کو دنیا کی حقیقت پتہ لگ جائے کہ 20 دن کے بعد اس کی موت ہونی ہے، یا 20 دن کے بعد کچھ برا ہونا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، تو وہ 19 دن تک کیا وہ ہنسے گا نہیں؟ وہ ٹینشن میں رہے گا کہ یار کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، کتنا ایکسیڈنٹ ہوگا، کہیں زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا، وہ اسی ٹینشن میں لگا رہے گا کہ کیسے بچوں گا۔ لیکن ہمارا یہ حال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قیامت آنی ہے، ہمارے ساتھ یہ چیزیں ہونی ہے، لیکن ہم اتنے بے پرواہ ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ سب چیز سب چنگا، کوئی دقت نہیں ہے، سب کچھ بہت اسموتھلی ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں اللہ اگر عذاب قبر سنوا دے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اس قدر معاملہ ہے۔ تو دیکھیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کی جو میٹھی میٹھی باتیں ہیں نا، کہ ساری باتیں، مطلب میں علماء کے خلاف نہیں ہوں، علماء کی بہت سی باتیں بہت اچھی ہیں اور ہمیں فالو بھی کرنی چاہیے، لیکن اکثر جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو میٹھی میٹھی باتیں کر کے کہ سب چنگا، کچھ نہیں ہونا ہے، سب پار ہو جائے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیاء سعادت میں لکھتے ہیں کہ ایسے علماء جو امت کو میٹھی میٹھی باتیں سنا کے یہ عبادت سے ہٹا دیتے ہیں، تو ایسے علماء واجب القتل ہیں۔ اتنا سخت جملہ لکھتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دیکھیں، رمضان شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ ارادہ یہ کریں کہ اس رمضان جو ہے بہت پروڈکٹیو طریقے سے اس رمضان کو گزاریں گے، کچھ ایسا کریں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ اور میرا ایک دیکھیں بڑا سمپل سا میسیج ہے، نماز اور روزے وہ سب تو ہم کریں گے ہی، آپ 2 کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2 چیزیں ہیں جو میرا میسیج ہے آج کا، کہ ایک تو دیکھیں تقویٰ اختیار کریں۔ تقویٰ کا سمپل میننگ یہ ہے گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ کی خوشی کے لیے گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ کی خوشنودی کے لیے گناہوں سے توبہ کر لینا، استغفار کر لینا، تقویٰ کا نام ہے۔ ایک تو یہ کریں، اور دوسرا دیکھیں آپ کے باپ دادا میں سے بھی کسی نے کبھی قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا ہوگا، یہ بڑی سخت بات ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ اس رمضان اگر آپ نے کبھی نہیں پڑھا، ارادہ کریں اس رمضان انشاءاللہ جس کا بھی ترجمہ آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو جس مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ اس مسلک کا ترجمہ نکالیں اور انشاءاللہ اس بار قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس رمضان کو پروڈکٹیو بنائیں۔ رمضان قرآن کی وجہ سے ہے، اس لیے اس مہینے میں قرآن کو پڑھیں اور خدا را سمجھنے کی کوشش کریں۔